أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 13 میں سے۔ یہاں سے کفار، مشرکین اور معاندین ان کی ایک خباثت ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ کافر جو ہے اپنے رسولوں سے کہتے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے اور مسئلہ بیان کرتے تو وہ ان سے جواباً یہ کہتے کہ ہم تمہیں اس زمین سے نکال دیں گے، یا تمہیں آنا پڑے گا ہماری ہی ملت میں، ہمارے ہی دین کی طرف۔ اور ہمیشہ اہل حق کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب مسئلہ حق بیان کیا جاتا ہے تو مخالف اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے کیا کر دیں گے۔ اس کی بہادری یہی ہوتی ہے، باقی وہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن وہ دھمکی ضرور دیتا ہے، اور ہر دور میں اہل حق کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے یا تم واپس آؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے جب یہ بات کی تو انہوں نے فرمایا اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم تمہارے دین کو اور تمہارے اس ٹھیک نا ملت کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں لوٹنا پڑے گا۔ تو یہ بات کیا فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور بضرور نکالیں گے تمہیں اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ کے تمہیں آنا پڑے گا ہمارے دین میں، یا لوٹ کر تمہیں آنا پڑے گا۔ فاوحا الیہم ربہم، بس وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، ہم ضرور بضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اب ذرا دیکھیں نا دو الفاظ ادھر انہوں نے کیا کہا، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبیوں تم مسئلہ توحید پہ مستقیم رہو اور اس پہ استقامت اختیار کر دو، بدلے میں کیا ہوگا، لنہلکن الظالمین، ہم ضرور بضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ ان ظالموں کو ہلاک کرنا اور نیست و نابود کرنا میرا کام ہے، تم مسئلے کو نہ چھوڑ۔ اور آگے انہوں نے کفار نے کیا کہا، او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں لوٹ کے آنا پڑے گا ہماری ملت میں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور بضرور تمہیں سکونت دیں گے ان کے ہلاک کرنے کے بعد زمین میں۔ دیکھیں دو لفظ کفار نے کہا اور دو جواب میں اللہ نے کہا۔ کفار نے کہا تمہیں نکال دیں گے زمین سے، اللہ نے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اور کفار نے کہا او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم لوٹ کے آؤ گے ہمارے دین میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اے مومنو تمہیں زمین میں سکونت دوں گا اور تم نے ہی رہنا ہے، اور من بعدہم، ان کے ہلاک ہونے کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، لیکن یہ اس کے لیے جو ڈرے اور خوف رکھے مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وَخَافَ وَعِيدَ، اور میرے عذاب سے ڈرے،
واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. واستفتحوا، اللہ فرماتے ہیں اور فتح طلب کی نبیوں نے، مدد طلب کی نبیوں نے. وخاب کل جبار عنید، اور نا امید ہوا کل جبار، ہر جبار، عنید سرکش، ہر سرکش اور جبار کیا ہو گیا؟ نا امید ہو گیا. اللہ اکبر. من ورائہ جہنم، اور اس کے آگے فرمایا جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا من ماء صدید، پیپ کے پانی سے. ماء صدید، صدید کہتے ہیں پیپ، ٹھیک ہے نا. تو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یعنی پیپ پلایا جائے گا. یتجرعہ، اللہ فرماتے ہیں گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے. ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں ہوگا یسیغہ کہ وہ خلق سے بھی اتار سکے. یہ گونٹ گونٹ کر پئیں گے لیکن قریب نہیں ہوگا کہ وہ خلق سے بھی اس کو کیا کرے، نیچے اتار سکے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور ان کے پاس موت آئے گی. من کل مکان، ہر طرف سے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن یہ مرنے والے نہیں ہوں گے. مسئلہ یہ ہوگا کہ موت ہر طرف سے ان کے سر پہ منڈلا رہی ہوگی لیکن مریں گے نہیں. وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ موت ہی آ جائے اور قصہ ہی تمام ہو جائے، لیکن موت نہیں ہوگی. آپ کہیں گے کہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ نہ وہ زندگی ہوگی نہ. یہ 29واں پارہ ہے، یہی الفاظ ذکر ہے، مضمون یہی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ سبح اسم ربک الاعلی، اس میں اللہ فرماتے ہیں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اور پھر وہ نہ اس میں لا يموت فیہا، نہ اس میں وہ مریں گے، ولا یحیا، اور نہ زندہ ہوں گے. تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہے کہ نہ تو وہ زندہ ہوں گے اور نہ مریں گے، تو کیا ہوں گے؟ بیچ میں کون سی چیز ہے؟ تو مطلب یہ ہے ثم لا يموت فیہا، پھر وہ مریں گے نہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ موت نہیں آئے گی جہنم قیامت جہنم میں. اور فرمایا ولا یحیا، جب موت نہیں آئیں گی تو زندہ تو ہوں گے نا، لیکن قرآن تو کہتے وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے. وہ زندہ ہوں گے لیکن وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ زندہ ہوں گے، مریں گے نہیں، لیکن وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہوگی، اور اس سے موت ہی بہتر ہوگی لیکن آئے گی نہیں. تو ادھر بھی فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت آئے گی ان کے پاس ہر طرف سے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرنے والے نہیں. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے عذاب غلیظ، ایک گاڑا عذاب ہے، گاڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے. مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا بربہم، اپنے رب کے ساتھ. اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال کرمادین، مثل راک کی طرح ہے. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جس پر تیز طوفان والے دن تیز ہوا چلی، تیز ہوا اس پہ چلے، ٹھیک ہے نا. یہ میں نے جمعے کے بیان میں بھی یہ مثال ذکر کی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ مشرک کے اعمال کی مثال 2-3 مقامات سے میں نے مثالیں نکال کے پیش کی تھی. تو ادھر بھی ایک مثال ذکر کی ہے کہ مشرک اور کافر کے عمل کی مثال یہ ہے. کیونکہ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ مشرک کافر اعمال تو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے. اب ثوابی میں ایک نہر جاری کی ہے، ٹھیک ہے نا، سٹیپا. تو یہ سٹیپا ایک عورت کا نام ہے اور یہ انگریز تھی، ٹھیک ہے نا. اس نے وہ نہر جاری کی اور اتنا اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کافر آتی نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ کافر بھی اعمال کرتے ہیں. ابو جہل اینڈ کمپنی نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس لیے قرآن کہتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. تو انہوں نے بیت اللہ تعمیر کی ہے اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کافر کے اعمال کی مثال کرماد، مثل ریت کی طرح ہے. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اس لیے جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے وہ اکثر کفار سے متاثر رہتے. وہ جی انگلینڈ دیکھو جی انگریزی پھر چنگے رہے مسلمان سے. او بھائی مومن جتنا بھی گنہگار ہو جائے، جتنا بھی گنہگار ہو جائے، لیکن وہ موحد ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے دل میں ایمان ہے،
تو وہ پوری دنیا کے کافر مل کر بھی اس کے ایمان کے رتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ وہ اس لیے اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ شیطان قریب ہی نہیں جاتے کیونکہ وہ ہے جو شیطان ہے. ٹھیک ہے نا. تو شیطان ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے کہ جس کے دل میں کیا ہو ایمان. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے وسوسے آتے ہیں. فرمایا یہی تو تیرا ایمان ہے, یہی تو ایمان کی علامت ہے کہ تجھے شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں. وسوسے نہ آئے تو خوف کہا کہ شیطان تو میرے قریب ہی نہیں آتا ہے, کہیں وہ خوش تو نہیں ہے کہ یہ بھی میرا ساتھی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں شیطان جو ہے یہ ہمیشہ جو جس بندے کے دل میں ایمان نہ ہو یعنی توحید نہ ہو تو اسے نمازوں پہ لگاتا ہے. وہ پکیاں نمازیں پڑھتا ہے, وہ کبھی عمرے پہ جائے گا, کبھی حج پہ جائے گا, وہ تہجد گزار. اور جو توحیدی بندہ ہوگا تو اسے نماز سے دور کرے گا. اسے پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ تو ویسے بھی ٹھیک ہے نا ساتھی ہے ہمارا, بے شک باویں جتنی بھی نمازیں پڑھے, کیونکہ قرآن نے جو کہا کہ اس کے کوئی عمل جو ہے نا قابل قبول نہیں. تو فرمایا کافر کے اعمال کی مثال کرماد راگ کی طرح اشتدت به الريح فی یوم عاصف, جس پر تیز طوفان والے دن تیز ہوا چلے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, یہ قادر نہیں ہے کہ اس راک میں سے کوئی چیز پر لینے پر قادر ہو. جیسے راک کا ڈھیر پڑا ہو رہا تیز طوفان والے دن ہوا چلے تو اس راک کے ذرات جس طرح یہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کو واپس لوٹائے. فرمایا ذالک هو الضلال البعید, یہی بہت دور کی گمراہی ہے. تو ان کے اعمال کی مثال بھی ایسے ریت کی طرح کہ ہوا چلی اور ختم ہو جائے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض, آیا نہیں دیکھا تو نے یا نہیں جانا تو نے کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو بالحق کے حق کے اظہار کے لیے. بہت سارے ہمارے علماء اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا, اور یہ حدیث بیان کریں گے گڑنتو ٹھیک ہے نا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی روایت قرآن سے ٹکراؤ کھا جائے تو سمجھو وہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہیں گے ہاں جی لولاک لما خلقت الافلاک, اللہ نے کیا فرمایا میرا پیغمبر اگر تجھے میں نے پیدا نہ کیا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ پیدا کرتا. یہ ایسا گڑنتو ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی. قرآن تو کہتا ہے کہ آسمان و زمین کو بالحق کے حق کی اظہار کے لیے توحید اور اللہ کی وحدانیت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ کسی ایک فرد کے لیے کسی شخصیت کے لیے پیدا کی ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے جانے کے بعد یہ نظام ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن شیعہ کہتے ہیں یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاطر پیدا ہے, اور اسی طرح یہود کہتے ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے پیدا ہے, اور اسی طرح جو ہے نا آج کل کے مشرک کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر پیدا ہے. یہ توحید کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو فرمایا خلق السماوات والارض بالحق, پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے اظہار کے لیے. ان یشاء یذہبکم, اگر اللہ چاہے تو لے جائے تمہیں, ویأتی بخلق جدید, اور لے اللہ رب العالمین بخلق جدید نئی پیدائش. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین پر کوئی گراں کوئی مشکل نہیں ہے. وبرزوا للہ جمیعا, اور ظاہر ہو جائے گا اللہ کے لیے جمیعا سب کے سب. فقال الضعفاء للذین استکبروا, بس کہا ان کمزوروں نے ان لوگوں سے استکبروا جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, انا کننا تبعا, بے شک ہم تابعدار تھے, لکم تمہارے, ٹھیک ہے نا, انا کننا لکم تبعا, بے شک ہم تمہارے تابعدار تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, آیا ہو تم اب اللہ کے عذاب سے ہم سے کوئی چیز دور کرنے والے. قالو, تو یہ پیر کہنے لگ جائیں گے, لو ہدان اللہ, اگر اللہ ہمیں توفیق دیتا ہدایت کا, لہدیناکم, ہم تمہیں بھی ہدایت پر چلا دیتے. سواء علینا, برابر ہے ہمارے اوپر, اجزعنا, کہ ہم جزا فضا فریاد کریں, ہم صبرنا, یا ہم صبر کریں, ما لنا من محیص, ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پیروں سے کہیں گے اپنے مریدین کے حضرات جی ہم نے تمہاری تابعداری کی, آج اللہ کے عذاب میں ہم پسے ہوئے, آیا کوئی چیز دور کرنے پر قادر ہو, تو پھر یہ کہیں گے کہ بھائی برابر ہے ہم پہ بھی اور کس پہ, تمہارے اوپر بھی. یہ آیت نمبر 31 اور سورۃ سبا میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, سورہ سبا آیت 31 اور پارہ نمبر پارہ نمبر 22 میں یہ فرمایا وقال الذین,
کفرو ولو ترا اذ الظالمون، اور جب تو دیکھے گا کہ جب ظالم، کاش کہ تو دیکھ لے ظالم جب موقوفون عند ربہم، کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، ہاں، یرجع بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف بات لوٹائیں گے، بعض القول، باتیں کریں گے آپس میں، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے، اپنے وڈیروں سے کہیں گے تو نہ ہوئے نا، آج ایسا اس عذاب وچ مبتلا نہ ہوئے۔ قال الذین استکبروا، بڑے کہیں گے للذین استضعفوا اپنے مریدین سے، نحن صددناکم عن الہدی، آیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس آ گئی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، یہ کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہارے دن اور رات کے مکر و فریب نے، اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں، کفر کریں اللہ سے، وَنَجْعَلَ لَهُ اندادا، اور بنائیں اس کے لیے شریک، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے یہ ندامت پشیمانی، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بنائیں گے ہم توق ان لوگوں کے گلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں ہے بدلہ مگر وہ جو انہوں نے اعمال کیے۔ اور سورۃ احزاب کے آخر میں بھی تقریباً یہی بات یہ والی ہے، فرمایا یہ لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے تابعداری کی اپنے وڈیروں کی اور اپنے سرداروں کی، ٹھیک ہے نا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا ہے، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ہماری دعا یہ ہے کہ عذاب میں ہم بھی ہے اور ہمارے وڈیرے بھی ہے، لیکن ہماری التجا یہ ہے، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، انہیں دگنا عذاب دیجئے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت بھی ساتھ کر دیجئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تو ہماری التجا یہ ہے کہ ہم عذاب میں تو ہم دونوں ہیں، لیکن انہیں ذرا عذاب دگنا دیجئے اور ساتھ لعنت بھی برسا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرے مقام پہ بھی یہ آیت موجود ہے، جب یہ کہیں کہ اللہ انہیں دگنی سزا دے، تو اللہ فرمائے غم نہ کر، دونوں کو دگنی سزا ملے گی، تم بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ تو یہ ابھی فرمائے، یہ کہیں گے سواء علینا، پیر کہیں گے برابر ہے ہمارے اوپر، اجزعنا، کہ ہم جزا فضا کریں، ہم صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جائے فرار۔ اللہ رب